أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن زينب رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، زکوٰۃ دو، گو کہ اپنے زیورات سے ہی دینی پڑے۔ دوستو، چونکہ خواتین کو زیورات سے زیادہ محبت ہوتی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ نقدی وغیرہ نہیں ہے تو اپنے زیورات سے ہی زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ دوستو، آج کے درس میں ہم یہ بات سمجھیں گے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہے اور زکوٰۃ کے حساب کا طریقہ کیا ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، جن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہے اس میں بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی رقم وغیرہ۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے تو جب تک وہ 7.5 تولہ نہیں ہوگا زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ دیکھیں، صرف سونا، نہ چاندی، نہ نقدی، نہ مال تجارت، کچھ نہیں۔ اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، مال تجارت نقدی بھی نہیں ہے، تو جب تک وہ 52.5 تولہ نہیں ہوگی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ رہی بات مال تجارت اور نقدی کی، تو اس کے لیے معیار قرار دیا گیا ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو، کہ اگر نقدی اور مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے بڑھ جاتے ہیں تو سال گزرنے پر ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی تقریباً 88,000 روپے کی بن رہی ہے۔ لہٰذا اگر کسی آدمی کے پاس 88,000 روپے سے زائد مال تجارت ہے یا 88,000 روپے سے زائد نقد رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے سال گزرنے کے بعد۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب اکیلا سونا، اکیلی چاندی ہو۔ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی مکس ہو جائے گا یا نصاب مکس ہو جائیں گے، سونا چاندی مکس ہو گیا، مال تجارت نقدی مکس ہو گیا، تو پھر اب قیمت کا اعتبار کریں گے۔ اب ہر چیز کو نہیں دیکھیں گے کہ سونا جب تک 7.5 تولہ نہیں ہو جاتا، چاندی جب تک 52.5 تولہ نہیں ہو جاتی، بلکہ مثال دیتا ہوں میں، کسی آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے۔ اب 1 تولہ چاندی تقریباً 1700 روپے کی بن رہی ہے، اور 1 تولہ سونا 1 لاکھ سے بھی زائد کا ہے۔ اب ان دونوں کی قیمت کو اگر ہم ملائیں تو یہ قیمت 1 لاکھ سے اوپر بنتی ہے، جبکہ 52.5 تولہ چاندی 88,000 روپے کی بنتی ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زائد ہو گئی ان دونوں کی قیمت مکس کر کے، لہٰذا اب اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کا حساب کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھیں، اس کے لیے ہمیں فہرست بنانا پڑے گی۔ ہم نے چونکہ 4 چیزیں بنیادی پڑھی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ ہم دیکھیں گے ہمارے پاس سونا ہے، اگر ہے تو وہ اس کی قیمت کتنی ہے، چاندی ہے تو اس کی قیمت کتنی ہے، مال تجارت کتنا ہے اور نقد پیسے کتنے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کے پاس سونا ہے 1 لاکھ روپے کا، چاندی ہے 1 لاکھ روپے کی، نقد ہے 1 لاکھ روپے۔ اب یہ نقد میں بھائی سب چیزیں شامل ہیں، نقدی پیسے جو گھر میں پڑے ہیں، وہ جو بینک وغیرہ میں پڑے ہیں، وہ سب شامل ہیں۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس جو مال تجارت ہے، وہ مال تجارت وہ دکان کی شکل میں ہے، یا کسی نے کوئی جانور لیے ہوئے بیچنے کی نیت سے، یہ بات لازم ہے کہ جانور لیے بیچنے کی نیت سے، یا کسی نے کوئی پلاٹ وغیرہ انویسٹمنٹ کر رکھی، کسی جگہ پہ پلاٹ وغیرہ خریدے ہیں، بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مال تجارت کے اندر شامل ہیں۔ تو سونا 1 لاکھ روپے کا، چاندی 1 لاکھ روپے کی، نقدی 1 لاکھ روپے پڑا ہے، مال تجارت بھی 1 لاکھ روپے، تو 4 لاکھ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کس کو قرضہ دیا ہوا ہے، لوگوں کو جو قرضے دیے ہوئے واپس لینے ہیں وہ کتنا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ بھی ہم 1 لاکھ شمار کر لیتے ہیں، تو یہ ہو گیا 5 لاکھ روپے۔ تو اب 5 لاکھ روپے ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ جو لوگوں کے قرضے ہم نے دینے ہیں، واپس کرنے ہیں، اس کو ہم اس میں سے نکال دیں گے۔ مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے ہمارے پاس ہے اور ہم نے لوگوں کے مارکیٹ میں پیسے دینے ہیں 2 لاکھ روپے، تو اب 2 لاکھ روپے اس میں سے نکال دیں گے اور 3 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ دیکھیں بھائی، زکوٰۃ کے مسائل بہت پیچیدہ مسائل ہیں، اس لیے ہم صرف درخواست کر سکتے ہیں اور بات سمجھانے میں بسا اوقات دقت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کیجئے، ان کے سامنے اپنا نصاب بیان کیجئے، وہ آپ کو نصاب بنا کے، آپ کی زکوٰۃ بنا کے بتا دیں گے کہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب رہی وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، تو استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ گاڑی استعمال کے لیے رکھی ہے، موبائل استعمال کے لیے رکھا ہے، 1 2 گاڑیاں، 3 گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح گھر ہیں تو گھروں پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ گھر اگر اپنے لیے لیا ہے تب اس میں رہائش ہے، گھر کرائے پر بھی دیا ہوا ہے تو اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔
اسی طرح گاڑیاں کرائے پر دی ہوئی ہیں تو ان کی قیمت پر بھی زکوٰۃ نہیں. اسی طرح جو آلات ہیں فیکٹری کسی میں، اس میں آلات جو ہیں وہ مثلا 10 کروڑ کے آلات پڑے ہیں تو ان آلات کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو ان کچھ چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. میں پھر درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کیجیے. زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل وہی بیان کریں گے، ہم تو صرف اشارے کر سکتے ہیں اس مختصر وقت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن